رمضان 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 يا حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی زندگی مختصر سی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ تمام سے گزارش ہے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں. نسل انسانی کے موثر اعلیٰ کا اسم گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہے. قرآن مجید میں آپ کو بشر اور انسان سے بھی یاد کیا گیا ہے. آپ کا نام مبارک آدم کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں ابن عساکر نے مختلف صحابہ کرام مثلا حضرت ابن عباس، حضرت سعد بن جبیر وغیرہ سے روایت کی ہے. آپ کا نام مبارک آدم اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ کی تخلیق زمین کی سطح کی مٹی سے ہوئی تھی. دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو بشر ہے، جبکہ جنت میں ابو محمد کنیت تھی. اہل جنت میں سے ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں بھی ابو محمد سے یاد کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں فرمائی جبکہ وہ انہیں کسی اور مادے سے بھی تخلیق کرنے پر قادر تھا؟ حکماء نے اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہے تاکہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو، زمین کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے اور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو مٹی سے تخلیق فرمایا. پھر انسان کو محبت، معرفت، نور اور ہدایت سے نوازا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام روئے زمین سے لی گئی ایک مشت خاک سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے موافق پیدا ہوگی، کوئی سخت مزاج، کوئی نرم مزاج، کوئی خوش مزاج. ان میں سے کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ اور کوئی سانولا، کوئی برا ہے، کوئی نیک ہے، کوئی ملی جھلی طبیعت رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل فرشتوں کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں نے اتنی حسین اور خوبصورت شکل پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. ابلیس شیطان کو بھی اس کی خبر پہنچ چکی تھی، ابھی وہ مردود بارگاہ نہ ہوا تھا، وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آ گیا، جسم کے ارد گرد گھومنے لگا، پھر تعجب کرتے ہوئے کہنے لگا یہ ایک خالی جسم ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ ہے. اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے. اس خالی جسم سے کچھ نہ ہو سکے گا. ہاں اس کے سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھڑی ہے، یہ خبر نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے. شاید یہی وہ لطیف ربانی ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ دل تھا. پھر ابلیس نے ملائکہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اگر تمہیں اسے فضیلت دی جائے اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ ملائکہ نے کہا ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے. ابلیس نے دل میں کہا اگر میں اس پر مسلط ہوا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا، اگر اسے مجھ پر غالب کیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں. حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار تھا اور خاص روح بھی پاس کھڑی تھی. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جا. روح نورانی مخلوق تھی، جسم ظلمت سے لبریز تھا. جسم کو تنگ اور تاریخ دیکھ کر روح اندر جانے سے ہچکچائی. اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبین آدم میں رکھ دیا. جب روح نے نور احمدی دیکھا تو جسم میں داخل ہو گئی. جب روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی. جب روح مبارک زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا. جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا اور فرمایا اے ابو محمد میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے سرفراز فرما دیا. پھر ملائکہ کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جس کا ذکر قرآن پاک کے کئی صورتوں میں آیا ہے جیسا کہ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل،
سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ترجمہ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا کفاروں میں۔ تمام ملائکہ حکم الہی بجاتے ہوئے سربہ سجود ہو گئے، مگر ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا اور کفر کی کالک اس کے منہ پر مل دی گئی۔ شیطان ابلیس کون تھا اور کیا بن گیا، اس کا ذکر ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں کیا تھا، جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ اسے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حضرت ماں حوا علیہ السلام کی پیدائش کی جانب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام سے روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، اللہ رب العزت نے آپ پر نیند طاری فرما دی، پھر آپ کے بائیں پسلی سے گوشت لے کر حضرت ماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، اس کی جگہ اور گوشت پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت ماں حوا علیہ السلام کو اپنے سر کے پاس کھڑا دیکھا۔ ملائکہ نے علم کی وسعت دیکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا ہوا۔ ملائکہ نے کہا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ زندہ چیز سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کی شادی اور حق مہر۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا علیہ السلام کے قریب جانے لگے تو فرشتوں نے کہا آدم ٹھہر جاؤ، پہلے حق مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا اس کا حق مہر کیا ہے؟ ملائکہ نے کہا حق مہر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ پھر ملائکہ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35-36 میں آیا ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ درخت گندم کا پودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا تھا، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام ابلیس لعین کے دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت ماں حوا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے، چنانچہ شیطان کی دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھایا اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے اور وہ اسے چھپانے کے لیے اس پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین پر رہو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام 5 ساعت تھا، بعض روایت کے مطابق یہ قیام 3 ساعت کا تھا، جبکہ وہاں کی 1 ساعت ہمارے 83 سال بنتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سرندیپ کی زمین کے ایک پہاڑ نور پر اتارا گیا، جبکہ حضرت ماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ کئی سارے عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ عرفہ میں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام اس حادثے کے بعد 200 سال تک روتے رہے اور 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 1 سال تک حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا علیہ السلام کے قریب نہ آئے۔ 300 سال تک آپ نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے سر کو اوپر نہ اٹھایا۔ زمین پہ تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش پر معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ اور معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج، 3 قسم کے پھل
حجر اسود اور وہ مبارک عصا لے کر آئے تھے، اس کے بعد وہ عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی۔ کچھ سونا اور چاندی اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی ساتھ ملائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت ماں حوا علیہ السلام کی شکم اطہر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ تفسیر ضیاء القرآن اور روح البیان میں ہے انہوں نے 40 بچے 20 بطنوں سے جنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب جوان ہوتی تو ایک بطن کے لڑکے کی شادی دوسری بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے۔ سب سے پہلے قابیل پیدا ہوا، اس کی جڑواں بہن کا نام اقلیمہ تھا۔ دوسری دفعہ حضرت حابیل پیدا ہوئے، ان کی جڑواں بہن کا نام لبودہ تھا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیوں کیا، اس کا ویڈیو ایک سپریٹ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ تعمیر کعبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی، میرے عرش کے سامنے میرا حرم ہے، تم بھی جاؤ اور میرے لیے گھر تعمیر کرو، پھر اس طرح اس کا گھیراؤ کرو جس طرح تم نے دیکھا ملائکہ میرے عرش کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں لے کر مکہ معظمہ کی طرف گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جہاں قیام فرمائے وہاں بستیاں آباد ہو گئی۔ انہوں نے 5 پہاڑوں سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ طور سینا، طور زیتون، لبنان، الجودی، کوہ ہیرا کے پتھر بیت اللہ کی بنیاد میں رکھے گئے۔ جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو فرشتہ آپ کو لے کر میدان عرفات پہنچا، انہیں وہ مناسک حج بتایا جو آج لوگ ادا کرتے ہیں، پھر انہیں مکہ مکرمہ واپس لے آیا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، مجھے جنت کے پھلوں کی طلب ہو رہی ہے، تم مکہ معظمہ جاؤ، وہاں دعا کرو اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبوئیں، کلہاڑے اور ٹوکریاں تھی۔ فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے فرزندان آدم، کیا ارادہ ہے یا کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا، ہمارے والد محترم بیمار ہے اور انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس جاؤ، تمہارے والد محترم وصال فرمانے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تم سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد شاید مجھے تم سے بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آ رہی ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس بنا پر مجھے آسمان پر گناہگار کہا جائے گا یا تائب۔ یہ بات سن کر ملک الموت اور تمام فرشتے رو پڑے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اس وقت ندا آئی، آدم سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا، دیکھا تو جنت آراستہ اور پیراستہ نظر آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں اب جلد از جلد خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، اپنا کام جلدی سے کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہو گئے اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب آپ کی روح قبض ہو گئی تو ملائکہ نے اور ایک روایت کے مطابق آپ کے بچوں نے آپ کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا، انہیں کفن دیا۔ تمام ملائکہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام یا حضرت شیس علیہ السلام نے امامت کرائی، پھر انہیں دفن کیا، پھر کہا، اس کے بعد اولاد آدم کی یہی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور کہاں ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو کوہ ابی قبیس کے غار میں دفن کیا گیا۔ حضرت کعب احبار روایت کرتے ہیں، جب طوفان نوح آیا تو آپ کے جسم مبارک لکڑی کے تابوت میں محفوظ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہمراہ کشتی میں رکھ لیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس تابوت کو سرندیپ میں دفن کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مسجد خیف میں دفن ہے جو کہ مینا شریف میں ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے، نبیوں کی زندگی کے واقعات ہمارے چینل پہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔